والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا دائما لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا شأننا كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على النبي. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اے کریم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے روزے قبول فرما. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ اپنا تعلق نصیب فرما. یا اللہ ایمان کی پختگی عطا فرما. یا اللہ دین میں پختگی عطا فرما. یا اللہ آپ کی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن اعمال سے آپ راضی ہوتے ہیں ان کی توفیق عطا فرما. جن اعمال سے اور جن اقوال سے آپ ناراض ہوتے ہیں اس سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم اپنی اصلاح کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما. ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما. اے کریم اللہ یہاں کے جو آداب ہیں یا اللہ وہ آداب ہمیں عطا فرما. یا اللہ جس طریقے سے وقت گزارنا چاہیے اس طرح ان آداب کے ساتھ ہمیں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو یہاں پر فائدے کے کام ہو رہے ہیں، جو اجتماعی اعمال ہوتے ہیں، انفرادی اعمال ہوتے ہیں، یا اللہ اس سے پورا ادب کے ساتھ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ رمضان کا مہینہ ہے، تیسرا عشرہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. یا اللہ جس طرح آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے خلاصی کا ہے. یا اللہ اپنی رحمت بھی ہمارے اوپر نازل فرما. ہم آپ کے مہربانی اور آپ کے رحم اور رحمت کے محتاج ہیں. یا اللہ ہمارے گناہ بھی بہت زیادہ ہیں. ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. ہماری مغفرت نصیب. یا اللہ ہم سب کی بخشش نصیب ہو. یا اللہ اپنے اعمال کی اور بدعمالی کی شامت سے جو ہم نے اوپر اور گرد و پیش جہنم کی آگ جلائی ہے، یا اللہ اس جہنم سے ہمیں چھوڑا لے. اے کریم اللہ اس جہنم سے ہمیں آزاد فرما. یا اللہ ہمیں آزاد فرما. یا اللہ آئندہ جو زندگی ہماری یہاں پر باقی ہے یا اللہ اس میں شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر لمحے اور ہر وقت اور ہر گھڑی میں ہماری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع اور آپ کی سیرت طیبہ پر چلنا نصیب فرما. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ جو نمازیں پڑھی ہیں یا اللہ اس میں نماز جس طریقے سے پڑھنی چاہیے اسی طریقے سے نہیں پڑھی، لیکن یا اللہ اس کو قبول فرما. یا اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں، آپ دینے والے ہیں،
اور آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، عام راتوں کے اندر بھی کسی سائل کے سوال کو آپ رد نہیں فرماتے، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، جو آپ سے مغفرت طلب کرے اس کی بخشش فرماتے ہیں۔ یا اللہ جو دعائیں یہاں پر یا جس جگہ بھی مسلمانوں نے مانگی ہے ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ یہاں پر جو مغفرت اپنے لیے مانگی ہے، دوسرے مسلمانوں کے لیے مانگی ہے، وہ مغفرت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے آپ کے نیک بندوں نے جتنی خیر کی دعائیں اس رمضان مبارک کے مہینے میں اور ان ساعات اور گھڑیوں میں، خصوصاً رات کے اوقات میں آپ سے مانگی ہے، ہم بھی اس کے محتاج ہیں، ہم بھی مانگتے ہیں، وہ ہمیں بھی عطا فرما۔ جن فتنوں اور شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ عطا فرما۔ یا اللہ اس جامعہ زکریا دارالایمان کی جتنے بھی ضرورتیں ہیں، تقاضے ہیں، سب کو پوری فرما۔ یا اللہ جو بھی تشنگان یہاں پر آتے ہیں، جو اپنی اصلاح کی پیاس بجھانے کے لیے آتے ہیں، ان کی بھی پیاس بجھا دے۔ جو آپ کی محبت کے حصول کے لیے آتے ہیں، اپنی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی ظاہر و باطن کی اصلاح فرما۔ یا اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہر بیماری سے ان کو عافیت عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ جتنے بھی اس مجمع کے اندر بیمار ہیں، جس جس تکلیف کے اندر مبتلا ہیں، سب کی بیماریوں کو دور فرما، عافیت اور سلامتی کی زندگی عطا فرما۔ ہمارے اعزاء و اقرباء، ہمارے والدین میں جو وفات پا گئے ہیں ان کی بخشش اور مغفرت فرما، اور جو زندہ ہیں یا اللہ ان کی بھی عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔